بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ملت اسلامیہ حضرت ربیع بن سلیمان بہت ہی نیک انسان دنیا میں گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ربیع بن سلیمان جب حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، کئی مہینوں کے سفر طے کرنے کے بعد، کئی دن سفر کرنے کے بعد کوفہ میں جا کر اپنا مسکن بناتے ہیں، قیام گاہ بناتے ہیں، آرام کی نیت سے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور جب انہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ میدان کی طرف چل دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک برقع پوش عورت ہے اور ایک مرا ہوا کھچر ہے، اور وہ عورت چھری نکال کر اس کھچر کا پیر کاٹ رہی ہے، اس کا گوشت کاٹ رہی ہے، اور گوشت لے کر وہ برقع پوش روانہ ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا لگا، حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوا جیسا یہ کوئی ہوٹل چلاتی ہو اور ہوٹلوں میں مردار کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہو، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، یہ حرام کام میں اسے کرنے نہیں دوں گا۔ وہ پیچھا کرتے کرتے ایک گھر میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کیا، اور چھوٹے سے سوراخ سے دروازے سے ملاحظہ کرتے ہیں، اس عورت کو 4 شہزادیاں تھیں، گھر میں فاقہ پڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں بیٹی یہ کھچر مرے ہوئے کھچر کا پیر ہے، اسے پکاؤ، اسے کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتے ہیں، جان بچاؤ، اپنی بھوک کو بجھاؤ۔ اللہ اکبر، اسے وہ اپنے گھر میں پکانے کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ربیع بن سلیمان نے دروازے پہ دستک دیا، اس نقاب پوش عورت نے جب دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں مردار کھانا حرام ہے، تو آپ نے اس مردار مرے ہوئے کھچر کا پیر یعنی ٹانگ کاٹ کر کیوں لایا؟ کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے جائز ہے، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے گھروں میں فاقہ ہے، ہمیں بھی مسئلہ مسائل معلوم ہیں، تم ہمیں نہ سکھاؤ، ہم تو رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، ہمارے گھروں میں کئی مہینوں سے فاقہ ہے، ہماری چاروں بیٹیاں بھوک سے سسک رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ربیع بن سلیمان نے جب اس لفظ کو اس اہل بیت کے منہ سے سنا، اس سیدہ سعدی کے الفاظ جب سنے تو پیروں تلے زمین کھسک گیا، الٹے قدم واپس آتے ہیں، یعنی کوفہ میں آتے ہیں، اپنی قیام گاہ میں آتے ہیں، وہاں سے اپنا تھیلا اٹھاتے ہیں، واپس اسی سید سعدی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس 600 درہم تھا، 100 درہم کا آٹا خریدا، 100 درہم کا کپڑے خریدے، اور 400 درہم نقدی آٹے میں چھپا کر اس خاتون کو دے دیا، کہا میں حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاؤں گا، تم اپنی بھوک کو بجھا لو، اپنی پیاس کو بجھا لو، اپنی غربت و افلاس کو میرے ان پیسوں سے دور کر لو۔ اللہ اکبر، سید زادی دعا دیتی ہے اللہ تمہیں حج کا ثواب عطا فرمائے، بیٹی جواب دیتی ہے اللہ تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے، چھوٹی بیٹی دعا دیتی ہے اللہ تمہیں بروز محشر میرے نانا جان کے ساتھ تمہارا حشر فرمائے، میرے نانا جان کے ساتھ تمہیں اٹھائے۔ اللہ اکبر، چاروں شہزادیوں نے دعا دیا، اور اب یہ کوفہ واپس آتے ہیں قیام گاہ پر، بڑی بے چینی ہوئی، بڑی بے قراری ہوئی، پریشان ہو گئے، پیچ و خم میں آ گئے، سارے حجاج وہ قافلہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا، یہ اکیلا پریشان ہو گئے، اور پھر سوچنے لگے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، جب مدینہ سے قافلہ، مکے کا قافلہ، حجاج کا قافلہ واپس آئے گا، میں حجاج کا اسی راستے پر استقبال کروں گا، ان کا خیر مقدم کروں گا۔ اللہ اکبر، انتظار کرنے لگے، مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد میں 1 مہینہ 10 دن گزرنے کے بعد میں حاجیوں کا قافلہ آیا، یہ جناب ربیع بن سلیمان حجاج کے سامنے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے دعا فرما دیجئے، آپ نے کعبے کو چوما ہے، غلاف کعبہ کو چوما ہے، صفا مروہ کی صحیح کیا ہے، رمی جمار کیا ہے، آپ نے عرفات کے میدان میں حاضری دیا ہے، آپ نے مطاف میں بیٹھ کر دعائیں مانگی ہیں، میرے لیے دعا فرما دو۔ آپ نے رسول اللہ کی گلیوں کو دیکھا ہے، ان نگاہوں سے آپ نے گنبد خضرا کا دیدار
انکار کیا ہے، مجھ ربیح کے لیے دعا فرما دو، اللہ میری بخشش فرما دے گا، اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ وہ تمام حجاج کرام کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، یہ جملہ کہنے کا تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو ہم حج کو نہیں گئے تھے؟ ارے نادان، تم تو میرے آگے آگے طواف کر رہے تھے، تم صحیح کے میدان میں آگے آگے تم دوڑ لگا رہے تھے، رمیہ جمرات میں تم آگے آگے کنکریاں مار رہے تھے، اور تم نے مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے تم نے مجھے اپنا تھیلا رکھنے کے لیے دیا تھا، یہ میرا تھیلا سنبھالو، اور تم روضے رسول میں داخل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، تم بھول گئے، تم الٹی چال چلتے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ طواف کر رہے تھے، رمیہ جمرات کر رہے تھے، شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے، تم نے تمام حج کے مناسک میرے ساتھ ادا کیا ہے، ہم نے ساتھ ساتھ زمزم پیا ہے، ہم نے ساتھ ساتھ طواف کیا ہے، ہم نے ساتھ ساتھ رمل کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ تھیلی دیا کہ تم نے مجھے مدینے میں دیا تھا، اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، اس میں 600 درہم تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں ایک چٹھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، سیدزادیوں کے ساتھ تم نے جو سلوک کیا تھا، یہ اس سلوک کرنے کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدوں کا مقام کتنا بلند ہے، سیدوں کی جو دنیا میں عزت کرتا ہے اس کا صلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کعبہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے وہ سید ہو، اپنے نام کو خراب کرنے والا سید نہیں ہو، ہوتا کچھ اور ہے، نام کے آگے سید کا لیبل لگا لیتے ہیں، ایسا سید نہیں، وہ نسبی سید ہونا چاہیے، خاندانی سید ہونا چاہیے۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں سید کیسا بھی ہو، اگر وہ زبان سے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں سید ہوں، تم ان کا احترام کرو، تم ان کی تعظیم کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر رات ہوتی ہے، رات کا سناٹا ہوتا ہے، ربیح بن سلیمان نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، آنکھیں لگتی ہیں، خواب دیکھتے ہیں، گھر جگمگا اٹھتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ربیح، اب کتنے گواہ پیش کروں کہ تم نے حج کیا ہے؟ کتنے گواہ پیش کروں کہ تم نے حج کیا ہے؟ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ تم حج کر چکے ہو؟ تم نے میرے نسب کے ساتھ، میرے خاندان والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس سلوک سے اللہ بھی تم سے راضی ہے اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔